ابھی ظاہر ہے گھر تو گھر نہیں رہے نا، اب تو ویسے بھی گھر کہاں گھر رہے، گھر تو مکان ہے، مکان میں در و دیوار ہوتے ہیں، لوگ نہیں رہتے، لوگ ایسے ہی ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، بچے آج کل بچوں کے سب کے پاس موبائل نہیں ہے تو ماں باپ کا موبائل لے لیتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں ان سے، بزرگ بھی آج کل خبریں سنتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ بھی کون سا بچوں سے باتیں کر کر اپنی سٹوریاں سناتے ہیں، نہ داستانیں سنائے، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ سپلٹ ہو گیا ہے سسٹم، اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے تربیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے بزرگ اپنی نسلوں کی تربیت کیا کرتے تھے، بچے بھی سمجھدار تھے، ابھی جس طرح کچھ لوگ یہاں سکون سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور ضرور لے کے آنا چاہیے مجالس میں، بچوں کو سکھا کے لانا چاہیے کہ بیٹا مجلس ہے، ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آئے، اول تو بہرحال ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے، کمیونٹی میں بچوں کے لیے درس ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کی زبان الگ ہے، بچے الگ طریقے سے گفتگو سنتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ الگ چاہیے، لیکن بہرحال بچے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ ہم گھروں میں بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کتنا وقت گزار بچوں کے لیے، پڑھانا اچھی بات ہے، ٹیوشن پڑھا لیں آپ، اسکول پڑھا لیں آپ، ٹیوشن بھیج دیں آپ، بہت ہوتا ہے تو کیا بیٹا کارٹون دیکھ لو، کارٹون دیکھ لو، تو پھر جو کارٹون دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کارٹون آپ کے بچے کی تربیت کر رہا ہے، اور وہ کارٹون بنانے والے کون ہیں، پیچھے کمپنیاں کون ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کی تربیت ڈزنی ورلڈ کر رہا ہے، مارول اسٹوڈیو کر رہا ہے کہ وہ بین 10 پیدا ہوں گے، سپر مین پیدا ہوں گے، اسپائڈر مین پیدا ہوں گے، یہاں حضرت علی اکبر تو پیدا نہیں ہوگا، یہاں حضرت علی اصغر کی ماننے والے کیسے پیدا ہوں گے؟ تو یہ جو مشکل ہے یہ سب سے بڑی سوسائٹی کی مشکل ہے، اور ظاہر ہے جب یہ رابطہ کمزور ہے تو پھر ان کو تعلیم کیا دینی ہے یہ بھی نہیں پتا ہمیں، کہ ان کو ہم نے تیار کیسے کرنا ہے، ان کو پڑھنا کیا چاہیے، گھر والوں کو، یعنی اعزار محترم، یعنی ہمارے بیس ہلے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کس طرح، اور یہ امانت ہے، یہ امانت ہے خدا کی، اور خدا کی امانت پلٹائی جائے گی، تو ظاہر ہے ان بچوں کو ہم نے وقت کے امام کو تو دینا ہی ہے نا، تو اب یہ تیار ہوں گے تو امام زمانہ کی خدمت میں جائیں گے۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں میرا بیٹا امام کا سپاہی بنے، بھائی اپنے لیے بھی دعا منگوا لیں، خود امام کے سپاہی بن جائیں، جب آپ بنیں گے تو آپ کا بچہ خود ہی بن جائے گا، میں نہیں بننا، میرے بچوں نے بننا ہے، خود کتنا مشکل ہے، کیونکہ شاید میں نے سوچ لیا کہ میں بن نہیں سکتا، یہی غلط سوچ ہے۔ بچیوں کی تربیت مائیں کرتی ہیں، آپ بچے کو بولیں بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھے گا؟ آپ خود نماز میں کھڑے ہو، یہ خود بخود کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ۔ ماں بولتی ہے بچی حجاب نہیں کرتی ہے یا حجاب نہیں کر رہی ہے، تو بیٹا آپ خود حجاب کریں، آپ کو دیکھ کر آپ کی چھوٹی بچی خود حجاب کرے گی، آپ کو نامحرم محرم کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ ہوگا۔ اب یہ سب آپ دیکھیں، اس گھر کو دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ایک نابینا شخص کے ساتھ آتے ہیں گھر میں، بی بی کہتی ہیں بابا ایک منٹ میں آئی، کہا بیٹا کیوں؟ کہا میں چادر کر لوں؟ کہا بیٹا نابینا ہے، نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا، بی بی فرماتی ہیں بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں، یعنی حجاب انسان کے اپنے وجود سے طہارت، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، یہ کتنے مفہوم ہیں کہ آج معاشرے میں غائب ہو گئے۔ آج بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی نے ظاہری حجاب کیا ہو، لیکن عفت اور پاک دامنی نہیں ہے، دامن پاک ہونا، اور خاص طور پہ خواتین کا دامن سفید ہوتا ہے، ایک دھبا بھی آئے تو نشان نظر آتا ہے، اور یہ پاک دامنی آج سوشل میڈیا نے جیسے کہہ رہے ہیں تارا تارا کر دیے۔ کیوں؟ ظاہراً سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہاں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ پتہ نہیں کون کس سے باتیں کر رہا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی پہلے دیواروں کے اندر، اور
روایات میں بھی ہے کہ انسان کسی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو نا تو گزرتے وقت جھانکنا نہیں چاہیے. یہ فقہی احکام ہے. اگر آپ اپنی چھت پہ چڑھیں تو آپ اپنے ہمسایوں کو اطلاع کر کے چھت پہ جائیں کہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی بے پردہ ہو, باحجاب. اتنا اسلام اس بات کو کہہ رہا ہے. لیکن اب آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا نے کیا کیا ہے, دیواریں گرا دی. اب کوئی دیوار نہیں رہی ہے. اب ہر کوئی اپنی تصویریں اپلوڈ کرتا ہے. اب محرم نامحرم شاید جس کو کبھی کوئی زندگی میں دیکھ نہ سکتا ہو وہ بھی اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے. تو کتنا گناہ آسان ہو گیا ہے. کتنے عفت اور پاک دامنی کی ضرورت ہے. صرف خاتون کو نہیں, مردوں کو بھی پاک دامنی چاہیے, عفت چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال آپ بھی ایک آنکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کہ آپ کی نگاہ حلال اٹھ رہی ہے حرام اٹھ رہی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں آیا جائز کر رہے ہیں ناجائز کر رہے ہیں. عزیزان محترم, تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو پاک کریں؟ آپ اس گھر کو دیکھیں, یہ گھر کی سیرت کو دیکھیں. تو یہ 2-4 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ بچوں کی تربیت, چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو, ان کو اچھا پڑھائیں, ان کو دنیا کا جو بھی پروفیشن ہے اس کو اچھا حاصل کرائیں تاکہ وہ ایک معاشرے میں بہترین انسان بن سکے.